میں نے چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہی کپ بڑی زور سے زمین پر پٹخ کر توڑا تھا۔ میری بیوی شمائلہ سامنے کھڑی بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا کہ جاہل عورت، تمہیں چائے تک بنانے نہیں آتی؟ اتنی چینی ڈالتے ہیں چائے میں؟ میری قسمت ہی خراب تھی جو مجھے ان پڑھ انگوٹھا چھاپ بیوی مل گئی۔ میری بات سن کر ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، لیکن لب خاموش تھے۔ میری شادی کو 1 سال بیت گیا تھا۔ میرے تو ہوش اپنی شادی کی پہلی رات ہی اڑ گئے تھے، جب نکاح نامے پر میں نے اپنی بیوی کے سائن کی بجائے انگوٹھا لگا ہوا دیکھا تھا۔ وہ میری والدہ کی دور کی کزن کی بیٹی تھیں، دوسرے شہر سے اسے بیاہ کر لے کر آئے تھے۔ میں اسے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن میری والدہ کی ضد تھی کہ ان کی کزن بہت بیمار ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی بالکل بے سہارا ہو جائے گی۔ مجھے اپنی والدہ کی بات ماننی پڑی تھی۔ ایک تو وہ لڑکی بالکل سادہ تھی اور اس پر ایک اور ستم ٹوٹا تھا کہ انگوٹھا چھاپ ان پڑھ تھی۔ شکل و صورت کی اچھی تھی، لیکن مجھے ہمیشہ تعلیم یافتہ پڑھی لکھی لڑکیاں ہی بھاتی تھیں جو میرے ساتھ میرے ماحول میں چل سکیں۔ میں ایک بہت بڑی شاندار کمپنی میں کام کرتا تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے ہی لوگوں میں تھا۔ جب کسی پارٹی میں جاتا تو اپنے آفس کی کولیگ کی بیویاں دیکھ کر میری بھی خواہش ہوتی کہ میری بیوی بھی ایسی ہو، کیونکہ وہ بھی پڑھی لکھی اور جاب کرتی تھیں، اپنے شوہر کے ساتھ گھر چلانے میں ان کی مدد کرتی تھیں۔ تمیزدار، پڑھی لکھی اور فیشن سے واقف، مجھے بھی ایسی ہی ایک بیوی کی خواہش تھی، لیکن میری ماں نے تو میرے پلے ایک جاہل عورت کو ڈال دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اماں نے میرے بارے میں سوچا کیوں نہیں۔ میں تو اسے اپنی آفس کی کلیگ کی پارٹیز میں لے کر بھی نہیں جاتا تھا۔ کیسے لے کر جاتا؟ اسے تو انگلش کا کوئی جملہ بھی بولنا نہیں آتا تھا، اسی لیے جا کر میں اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتا تھا۔ میری بیوی میرے لیے باعث شرمندگی تھی، اس لیے کبھی بھی میرے اچھے رویے کی حقدار نہیں رہی۔ پہلے پہل تو میں اماں سے ہر وقت لڑتا رہتا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا، میرے لیے یہی جاہل گوار انگوٹھا چھاپی رہ گئی تھی۔ میری والدہ مجھے الٹا ڈانٹنے لگتیں، کہنے لگتیں تمہارے لیے تو میں نے گوہرے نایاب پسند کیا تھا، پر میں نہیں جانتی تھی کہ تم اس کی قدر نہیں کرو گے۔ میں اپنی ماں کا مذاق اڑانے لگتا کہ گوہرے نایاب ایسی ہوتی ہیں، انگوٹھا چھاپ اور ان پڑھ۔ میں ہر وقت اپنی بیوی شمائلہ کو اس کے ان پڑھ ہونے کا طعنہ دیتا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی پلٹ کر مجھے جواب نہیں دیا تھا، بس سر جھکائے کسی مجرم کی طرح میرے سامنے کھڑی رہتی تھی، کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں کہتا کہ میں اپنے دوستوں کے گھر جاؤں تو ان کی بیویاں بڑے اچھے سے چائے پیش کرتی ہیں، چینی الگ سے رکھتی ہیں، دودھ الگ ہوتا ہے، قہوہ الگ ہوتا ہے، لیکن ایک تم ہو، تمہیں کسی چیز کی تمیز نہیں ہے۔ آگے سے کہنے لگی، میں کوشش تو کرتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، لیکن مجھے وہ کبھی بھی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ نہ اس کا پہننا مجھے پسند تھا، ہر وقت سر پر دوپٹہ لپیٹے نیک پروین بنی رہتی تھی۔ میں یہی سوچتا کہ میرا پتہ نہیں کون سا گناہ تھا جو اللہ نے مجھ پر ایسی بیوی مسلط کر دی جسے میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ میری بیوی کھانا بے حد اچھا بناتی تھی۔ جب سے اسے یہ پتہ چلا تھا کہ مجھے بریانی پسند ہے، وہ ہفتے میں ایک بار بریانی ضرور بناتی تھی، جو کہ بے حد مزے کی ہوتی تھی۔ جب میں آفس کے لیے نکلنے لگتا تو وہ ٹفن ریڈی کر کے دے دیتی اور کہتی کہ بازار کے کھانے مت کھایا کریں، صحت خراب ہوتی ہے۔ میں کہتا کہ میں بچہ نہیں ہوں، یہ ٹفن اٹھا اٹھا کر آفس جاتا پھروں، وہاں آفس میں بہت اچھا کھانا آتا ہے اور بہت اچھے ہوٹل سے آتا ہے۔ ایک بار وہ کپڑے استری کر رہی تھی کہ میری فیورٹ شرٹ اس سے جل گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن جب میں نے اپنی پسندیدہ شرٹ جلی ہوئی دیکھی تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے 2 تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیے۔ میں نے کہا، ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، تمہارے کیا ٹھیک سے کپڑے بھی استری کرنے نہیں آتے؟ تم جاہل عورتوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ میری والدہ فوراً سے اپنے کمرے سے باہر آئیں، کہنے لگیں، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا جانور ہو؟ میں نے کہا، اماں اس کو کہیں اپنی شکل گم کرے میرے سامنے سے، ورنہ میں اس کا حشر بگاڑ دوں گا۔ کمینی نے میری شرٹ جلا دی تھی، اس کے دونوں رخسار پر میری انگلیوں کی چھاپ پڑی ہوئی تھی۔ میرا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں، ویسے تو تم ہر وقت اسے جاہل ہونے کا طعنہ دیتے ہو، لیکن بیوی پر ہاتھ اٹھا کر جہالت کا ثبوت تم نے دیا ہے۔ میں نے کہا، اس عورت کی اوقات ہی یہی ہے کہ اسے دن رات جوتے مارے جائیں۔ میں نے اپنی شرٹ پکڑی اور لپیٹ کر شمائلہ کے منہ پر دے ماری۔ میں نے کہا، اسے اپنے پاس ہی رکھو۔ انہی دنوں ایک خوبصورت لڑکی میرے آفس میں جاب کر رہی تھی، جس سے میری کافی اچھی سلام دعا ہو چکی تھی۔ پڑھی لکھی تھی، خوبصورت تھی اور پھر مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں بھی کرتی تھی۔ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔
جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی مجھے اپنی بیوی سے اور بھی زیادہ نفرت ہونے لگی تھی، کیونکہ اگر میری شادی شمائلہ سے نہ ہوئی ہوتی تو یقیناً میں نورین سے ہی شادی کرتا، لیکن میری ماں کی ضد کی وجہ سے میں اپنے سرکل میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میرے کئی دوست مجھ سے کہہ چکے تھے کہ تم پارٹیز میں اپنی بیوی کو کیوں نہیں لاتے؟ میں انہیں کیا جواب دیتا کہ میری بیوی کو پہننے اوڑھنے کا سلیقہ تک نہیں ہے۔ میں کہتا کہ میری بیوی پردہ کرتی ہے اور میری والدہ کو بھی پسند نہیں کہ وہ ایسی پارٹیز میں شرکت کرے۔ یہ بات کہہ کر میں ٹال جاتا تھا۔ میں بات بات پر شمائلہ کو ڈانٹتا رہتا تھا، چاہے اس کی غلطی ہوتی یا نہ ہوتی، وہ چپ چاپ میری ہر بات سنتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے وہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، ورنہ روز اتنی بے عزتی کون برداشت کرتا ہے۔ کچھ دنوں سے میری والدہ بہت زیادہ بیمار تھیں۔ شمائلہ ان کی بھی ساری خدمت اکیلے ہی کرتی تھی۔ اب مجھے اس بات تک کا احساس نہیں تھا کہ میری بیوی دن بھر کتنے کام کرتی ہے۔ مجھے اپنے آفس کی کولیگ نورین سے محبت ہو گئی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ میری والدہ کبھی میری شادی اس سے نہیں ہونے دیں گی۔ میری والدہ کی بیماری انہیں قبر تک لے گئی تھی۔ ان کی اس دنیا سے آنکھیں بند ہو گئیں، میری زندگی بدل گئی تھی۔ اپنی والدہ کی وجہ سے جو تھوڑا بہت لحاظ میں برت جاتا تھا، میں نے بہت جلد وہ بھی ختم کر دیا تھا۔ جب بھی میرا ذرا سا کام خراب ہوتا میں شمائلہ کو تھپڑ مار دیتا اور وہ چپ چاپ کھا لیتی تھی۔ ایک بار آفس جانے سے پہلے شمائلہ نے بس جوتے پالش کر کے رکھنے میں ذرا سی دیر کر دی تھی اور میرا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ میں نے اسے بہت مارا۔ میں نے کہا کہ تمہیں ذرا بھی کام کا سلیقہ نہیں ہے اور نہ ہی میرے وقت کی قدر ہے۔ میری ہر چیز پہلے تیار رکھا کرو۔ جس قدر میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میں گھر جاؤں گا تو وہ میکے جا چکی ہوگی، کیونکہ آج میں نے اسے بہت مارا تھا۔ لیکن جب میں گھر گیا تو بریانی کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کھانا کھایا، کمرے میں آیا تو میرے سر میں درد تھا۔ شمائلہ کچن کا سارا کام سمیٹ کر جب کمرے میں آئی تو کافی تھکی تھکی لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے تو فوراً سے میرے پاس بیٹھ کر میرا سر دبانے لگی۔ کہنے لگی کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں اور بجائے سکون دینے کے میں آپ کو اور بھی پریشان کر دیتی ہوں۔ حالانکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی بھی شکایت نہ ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا تھا۔ کیسی عورت تھی یہ، میری شکایت بھی مجھ سے ہی لگا رہی تھی۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کہنے لگی کہ میں بہت کوشش کرتی ہوں آپ مجھ سے خوش رہیں، جیسے باقی میاں بیوی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ایسے باتیں کریں۔ صبح جب گھر سے جائیں تو پیار سے مجھ سے بات کر کے جائیں، میں آپ کو دروازے تک چھوڑنے جاؤں، پھر واپس آئیں تو میں جو بھی کھانا بناؤں آپ اس کی تعریف کریں، ہم بالکل خوش رہیں، ہماری کبھی بھی لڑائی نہ ہو۔ میں ایسی ہی زندگی چاہتی ہوں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور آپ مجھے ڈانٹ دیتے ہو۔ وہ مجھے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ میں آنکھیں موند کر اس کی ہر ایک بات سن رہا تھا۔ مرد تھا نا، اس لیے میرے ذہن پر یہ باتیں کچھ خاص اثر نہیں کر رہی تھیں۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے وہ پسند نہیں تھی۔ تبھی مجھے اپنے ماتھے پر نمی محسوس ہوئی، ایسا لگا جیسے میرے ماتھے پر پانی کی بوندیں گری ہوں۔ جیسے ہی میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ رو رہی تھی، اس کے آنسو ٹپ ٹپ میرے ماتھے پر گر رہے تھے۔ میں اگلے پل اٹھ بیٹھا تھا، اپنے رومال سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا اگلے پل وہ میرا کندھا تھام کر رونے لگی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی آواز کمرے سے باہر جانے نہیں دی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، آپ میرے ساتھ ویسے رہا کریں جیسے باقی میاں بیوی رہتے ہیں۔ وہ رو رہی تھی اور میں کتنی دیر بالکل چپ چاپ اسے روتا دیکھتا رہا۔ پھر میرا ہاتھ خود ہی اس کی جانب بڑھا تھا۔ میں نے اس کے سر پر تھپکی دی اور کہنے لگا کہ رو کیوں رہی ہو؟ ارے پاگل، میں تو روز ہی تمہیں ڈانٹ دیتا ہوں، بعض دفعہ کام کی تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں لگتی۔ میں ڈانٹ دیتا ہوں، تم پر غصہ نکل جاتا ہے، لیکن آئندہ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں نہ ڈانٹوں۔ میں اس مرتبہ ذرا نرم لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا، کیونکہ وہ بہت رو رہی تھی اور اس وقت میرے پاس ان الفاظ کے علاوہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بیڈ پر نیم دراز بیٹھا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی میرا بازو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھا ہوا تھا، پھر آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے آج صبح آپ نے کیا کہا؟ میں سوچ سوچ کر سارا دن روتی رہی۔ میں سوچنے لگا کہ میں نے تو غصے میں سے بہت کچھ کہہ دیا تھا، جو کچھ منہ میں آتا تھا بس بڑبڑاتا چلا جاتا تھا، ہر وہ لفظ یوز کرتا جس میں اس کی تذلیل کر سکوں، لیکن نہ جانے سے کون سی میری بات بری لگی ہو۔ میں کہنے لگا کہ پتہ نہیں کیا کہا تھا،
بتاؤ میں نے کیا کہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہنے لگی کہ آپ صبح غصے میں کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، تم در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرو گی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ سسکی تھی۔ اس مرتبہ اس کی آنکھوں سے آنسو جب گرے تو میں تھوڑا گھبرا سا چکا تھا۔ میں بھی غصے میں نہ جانے کیا سے کیا بول جاتا تھا، لیکن اگلے پل اسے بہلانے لگا کہ دیکھو وہ سب کچھ غصہ ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تم بلا وجہ میری باتوں کو دل پر مت لیا کرو، تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ میں اس کی تھوڑی بہت تعریف کر رہا تھا تاکہ کم از کم وہ رونا تو بند کر دے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اور اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے لگا تھا شاید میں دھیرے دھیرے ہی صحیح مگر شمائلہ کا عادی ہو جاؤں گا اور پھر ہمارے بیچ یہ رشتہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میرے لیے ناشتہ بنایا تھا، آج میں بھی خوش تھا، لیکن اس روز جب میں دفتر گیا تو وہاں پر نورین جیسے میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی ہم نے کام مکمل کیا اور باس وہاں سے گئے تو مجھے نورین کے ساتھ گزارا وقت یاد آنے لگا۔ جب نورین میرے پاس آ کر بیٹھی تھی، میرا ہاتھ پکڑ چکی تھی، کہنے لگی کہ تم جانتے تو ہو نا، میرے گھر والے میرا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی لڑکا میرے لیے رشتہ بھیج رہا ہوتا ہے، اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تم مجھ سے سیریس بھی ہو یا صرف ٹائم پاس ہی کر رہے ہو؟ میں نے نورین کی بات سنی تو اگلے ہی پل کسی پانی کی بلبلے کی طرح شمائلہ میرے ہوش و حواس سے گم ہو چکی تھی۔ میں کہنے لگا کہ جی کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ارے میں بالکل سیریس ہوں تمہارے ساتھ، تم جیسی لڑکی تو میری آئیڈیل تھی، تم جیسی لڑکی کے ساتھ ہی تو میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ کہنے لگی تو پھر کوئی فیصلہ ابھی تک تم نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں ابھی تک تم نے مجھے صرف امید پر ہی رکھا ہوا ہے؟ آخر کب تک میں اپنے ماں باپ کو ٹالتی رہوں گی؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ بس بہت جلد دونوں شادی کر لیں گے۔ مجھے شمائلہ کا تو کوئی ڈر نہیں تھا، ارے اس کی فکر ہی کسے تھی؟ مجھے وہ وقت بھی یاد آیا جب ایک روز میں نے شمائلہ کو میکے بھیجا اور خود اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میری ماں مجھ سے شمائلہ کی باتیں کر رہی تھیں، اس کی تعریفیں کر رہی تھیں تاکہ میرے دل میں اس کے لیے محبت جگا سکیں، لیکن میں تو کچھ اور ہی چکروں میں تھا۔ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ جانتی تو ہے نا کہ میرا رشتہ شمائلہ کے ساتھ آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا، لیکن میں اب اپنی مرضی سے جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شمائلہ کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا، وہ بھی اسی گھر میں ہی رہے گی، لیکن میری زندگی صرف اور صرف نورین کے ساتھ شروع ہوگی۔ اتنا سننا تھا کہ میری امی کے چہرے پر تو موجود مسکراہٹ سمٹ چکی تھی، کہنے لگیں کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ہوش میں تو ہو، کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ میں تمہیں یہ قدم نہیں اٹھانے دوں گی۔ ارے ہمارے خاندان میں کسی نے آج تک 2 شادیاں نہیں کیں، جس کے ساتھ بیائے جاتے ہیں اسی کے ساتھ نبھاتے ہیں، تو ہوتا کون ہے ایسے سوچنے والا؟ میری اماں کے دل پر شاید یہ بات بہت گہرا اثر کر چکی تھی۔ میری ماں مجھ سے لڑنے لگی اور مجھے کمرے سے نکال دیا۔ اگلی صبح جب میں اپنی ماں کو دیکھنے گیا تو وہ انتقال کر چکی تھی، ان کا دل بند ہو چکا تھا۔ شمائلہ بھی آ چکی تھی، مجھ سے زیادہ تو وہ میری ماں سے اٹیچ ہو چکی تھی، رو رو کر اس نے اپنے آپ کو ہلکان کر لیا تھا، میں بھی بہت رویا تھا، شاید مجھے اپنی ماں سے ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جب میں نے نورین کو اس بارے میں بتایا کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے تو بجائے افسوس کرنے کے مجھ سے کہنے لگی کہ اچھا سمجھو، ہمارے بیچ کا ایک شخص تو اللہ کو پیارا ہو گیا، دیکھ لو خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں، تبھی ہمارے راستے میں آنے والے سبھی کانٹوں کو وہ خود ہی ہٹا رہا ہے۔ وہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہی تھی اور میں بس خاموش ہو چکا تھا۔ اب تو میری ماں زندہ نہیں رہی تھی۔ میں نے نورین سے کہا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے گھر والے بھی نہ مانے، کہنے لگے کہ ہم پہلے سے شادی شدہ شخص کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ نورین کو بھی تھوڑی بہت پریشانی تھی کہ کہیں میں اسے چھوڑ کر اپنی پہلی بیوی کے ساتھ نہ وقت گزارتا پھروں۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا، لیکن وہ کہنے لگی کہ میں تم سے تبھی کورٹ میرج کروں گی جب تم شادی ہوتے ہی شمائلہ کو طلاق دے دو گے۔ میں نے فوراً سے حامی بھر لی تھی۔ اس روز جب میں نورین سے نکاح کر کے اسے اپنے دوسرے گھر پر چھوڑ کر واپس شمائلہ کے پاس آیا تھا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اس سے کیا کہنا ہے۔ راستے میں ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی تھی، ایک دم سے ہی موسم خراب ہو چکا تھا۔ جیسے میں گھر میں داخل ہوا تو گھر میں مجھے پکوڑوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ لاؤنج میں آیا تو سامنے ہی کچن میں میری بیوی شمائلہ پکوڑے فرائی کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ساتھ ہی چائے بھی رکھ دی، کہنے لگی کہ آپ آ گئے، مجھے پتا تھا کہ آج آپ جلدی آ جائیں گے، دیکھیں میں نے آپ کے لیے پکوڑے فرائی کیے ہیں،
چائے بھی بنا رہی ہوں، دونوں مل کر کھائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں گیا۔ میرے سر پر صرف اور صرف نورین سوار تھی۔ میں کہنے لگا کہ سارے کام چھوڑو اور یہاں آؤ جلدی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ بار بار مجھے نورین کے میسیجز آ رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جلد از جلد کام نپٹاؤ اور واپس میرے پاس آؤ، آج ہماری زندگی کا سب سے حسین دن ہے۔ میں کمرے میں ہی تھا جب وہاں پر شمائلہ آئی۔ اس نے ایک ہاتھ میں پلیٹ میں پکوڑے پکڑ رکھے تھے اور دوسرے میں چائے کا کپ اٹھا رکھا تھا۔ کہنے لگی کہ لیں، میں آپ کے لیے چائے اور پکوڑے لے آئی ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پکوڑے اور چائے لے کر ایک جانب رکھے تھے۔ اس نے پکوڑا اٹھا کر میرے منہ میں ڈالنا چاہا، لیکن میں اس کا ہاتھ وہیں پر روک چکا تھا۔ وہ مجھے اتنا سنجیدہ دیکھ کر تھوڑی حیران سی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا، میں نے پھر کوئی غلطی کر دی؟ آپ اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ سب خیر تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں نے اگلے پل اسے اپنے پاس بٹھایا اور پھر کہنے لگا کہ دیکھو، میں جو کچھ تمہیں کہنے والا ہوں اسے ہوش و حواس سے سننا۔ تم بھی جانتی ہو کہ میری اور تمہاری شادی پسند کی نہیں تھی، صرف اور صرف امی کی وجہ سے میں نے رشتہ بنایا تھا، لیکن اب میری امی وفات پا چکی ہیں۔ اب میرا اور تمہارا گزارا ہونا مشکل ہے۔ دیکھو، اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہو یا تمہیں پریشان کیا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میں بھی تمہیں تمہاری کوتاہیوں کے لیے معاف کر دوں گا، لیکن میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں شمائلہ، میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ 3 مرتبہ میں نے یہ الفاظ کہہ دیے تھے اور وہ تو جیسے سکتے کی کیفیت میں آ چکی تھی۔ میں اس کے بعد صرف اسے اتنا کہہ پایا تھا کہ اپنے بھائی کو کال کر کے بلا لو، میں جا رہا ہوں۔ میں نے واپس پلٹ کر نہیں دیکھا شمائلہ کس کیفیت میں کھڑی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن شاید اس کی روح چیخ چیخ کر مجھے بلا رہی تھی۔ میں اسے اسی حال میں چھوڑ کر وہاں سے چلا آیا تھا۔ نورین میرا انتظار کر رہی تھی۔ 2 دن تک میں نورین کے ساتھ رہا۔ وہ بہت خوش تھی۔ باقاعدہ میں نے آواز ریکارڈ کر کے بھی اسے بھیجی تھی، جس میں شمائلہ کا نام لے کر اسے طلاق دے رہا تھا۔ پھر اس گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ نورین بہت خوش تھی۔ ہم نے ایک ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے کئی خواب دیکھ رکھے تھے۔ 2 دن بعد جب میں واپس اپنے گھر آیا تو سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ہر چیز سلیقے سے پڑی ہوئی تھی۔ کچن میں گیا تو کڑھائی یوں ہی پڑی تھی۔ پکوڑوں کا مسالہ جو اس نے بنا کر رکھا تھا ایک جانب کو پڑا خراب ہو چکا تھا۔ پکوڑے بھی یوں ہی ٹرے میں نکلے تھے۔ اپنے کمرے میں آیا تو ہر چیز ویسے کی ویسی ہی پڑی تھی۔ سامنے سائڈ ٹیبل پر پلیٹ میں پکوڑے اور چائے پڑی تھی۔ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا، لیکن یہاں پر شمائلہ نہیں تھی۔ شاید وہ میکے جا چکی تھی۔ مجھے بیڈ پر ایک رپورٹ پڑی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے جب جا کر اس رپورٹ کو کھولا تو جیسے میرے وجود میں کرنٹ سا دوڑ چکا تھا، کیونکہ صرف رپورٹ میں لکھا تھا کہ شمائلہ حاملہ ہے۔ میرا تو وجود کانپ چکا تھا، لیکن بہرحال میں نورین کے ساتھ خوش تھا۔ نورین کے ساتھ اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، خوبصورت تھی، جوان تھی اور بلا کی حسین تھی۔ جاب بھی کرتی تھی، ہم دونوں ایک ہی کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ ہمارے بچے بھی ہماری ہی طرح ذہین تھے، لیکن اب میں 5 دن بھی ایک سوٹ پہنے رکھتا تھا۔ کوئی مجھے یہ کہنے والا نہیں تھا کہ یہ سوٹ بدل لو، گندا ہو گیا ہے۔ میں نے نئے پریس کر کے رکھے ہیں، وہ پہن لو۔ پہلے جو میری من پسند بریانی اور قورمے بنا کرتے تھے وہ اب بننا بند ہو چکے تھے۔ اگر مجھے کھانے بھی ہوتے تھے تو باہر سے آرڈر کرنا پڑتا تھا، کیونکہ نورین کہتی تھی مجھے کھانے بنانے نہیں آتے، میں تو بس باہر سے فاسٹ فوڈ ہی کھاتی ہوں۔ میری زندگی عجیب الجھنوں میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ بچے بھی انتہا کے بدتمیز تھے، ہر وقت ضد اور شور شرابہ ہوا کرتا تھا۔ نورین کے ساتھ میرے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے، وہ کافی بدل چکی تھی۔ بات بات پر مجھے ٹوکتی تھی، طعنے دیتی تھی۔ مجھے اب شمائلہ بہت یاد آتی تھی، جو کہ ایک مثالی بیوی تھی۔ شمائلہ کو طلاق دیے ہوئے مجھے 8 سال بیت چکے تھے، لیکن ان 8 سالوں میں مجھے اس کی قدر ہو چکی تھی۔ کاش میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتا۔ اب تو اس کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی اور اس کا شوہر مجھ سے بھی زیادہ اچھی پوسٹ پر فائز تھا۔ وہ وہاں پر راج کر رہی تھی، اس کی اولاد بھی تھی، اور میرے ساتھ ہونے والا اس کا بچہ دوسرے دن ہی ضائع ہو چکا تھا۔ وجہ بھی میں جانتا تھا، شاید وہ طلاق کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی، اس وجہ سے اس کا حمل گر گیا تھا، جبکہ میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ نورین مجھے اپنے دوستوں سے ملواتے ہوئے کتراتی تھی،
میں نے اپنا بہت علاج کروایا لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے کوئی بیماری نہیں۔ شاید یہ شمائلہ کے ساتھ کیے جانے والی ناانصافی ہے کہ مجھے آج کہیں پر بھی چین نہیں ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں خود ادھورا پن محسوس کر رہا ہوں۔